اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 509 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم موت کے منہ سے بچ کر نکلے تھے اور ایک انتہائی خوفناک اور عذاب زدہ سفر کے بعد کسی میں اب اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنی زبان سے کچھ کہے، کلمہ شکر یا صرف تسلی یا کوئی بھی بات جو اعتماد کو بحال کر سکے۔ ہم سب اپنے اپنے خیالوں کے گرداب میں غوطہ زن تھے اور زبان خاموشی میں خم کلام تھے۔ 3 لڑکیاں ایک بیڈ پر نڈال پڑی چھت کو گور رہی تھی اور شاید ان کے تصور کی اسکرین پر ابھی تک اسی فلم کے مناظر چل رہے تھے جو شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہم سب کو محصور کرنے والے شکاری غیر متوقع ناکامی سے دوچار ہو کر لوٹ گئے تھے۔ ہر حملہ آور کے لیے ناکامی کا احساس دورہ ہوتا ہے۔ ایک صدمہ جان و مال کے ضیاع کا ہو تو دوسرا اپنے یقین کی شکست کا ہوتا ہے۔ اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کامیابی کے لیے جو منصوبے بنائے تھے ان کی بنیاد غلط تھی، اس کے اندازے غلط تھے اور وہ یقین نہیں تھا، اس کی خوش فہمی تھی۔ مجھے اس وقت پیڈرو کا خیال آیا۔ اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ کہ اس کی لاش رائے بہادر کی حویلی کے آس پاس مر جانے والوں میں شامل ہوگی اور اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوگی، یا اپنے باس کے سامنے بچے کچے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ اپنی ناکامی کی ذمہ داری پر تقدیر کو کوسنے میں مصروف ہوگا، دوسروں کی غلطی اور بزدلی کو سبب بنا کر پیش کر رہا ہوگا، یا غلط منصوبہ بندی کرنے پر اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوگا۔ وقت کے سٹیج پر اب منظر تیزی سے بدل رہے تھے اور ہم سب جو تماشا بھی تھے اور تماشائی بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دن کے جانے سے پہلے زندگی کے سفر کا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ کل تک ہم ڈاکو محمد خان کے مہمان تھے اور اس کے تحفظ کی امان میں تھے۔ آج وہ ہم میں سے ایک تھا اور ہمارے قافلہ سخت جان کے ساتھ قدم ملا کے چلنے لگا تھا۔ اب وہ خود بھی غیر محفوظ تھا۔ ہمارا اس پرانی حویلی سے نکل آنا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ میری عقل ان اسباب کو سمجھنے سے قاصر تھی جو خود بخود پیدا ہوئے تھے۔ میرا عقیدہ بھوت پریت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا، چنانچہ میں اسے اپنے ایمان کے مطابق انتظام دست غیب کہہ سکتا تھا کہ پہلے خود لالا بدری پرشاد صرف اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہمیں باتوں میں لگا کے سونے نہ دے۔ پھر ان کی بیٹی کا عاشق جاں نثار نمودار ہو گیا، جس نے محبت کی دردناک داستان صرف اس لیے سنائی کہ میں جاگتا رہوں۔ حملاوروں کے آنے تک اور یہ حقیقت ہے کہ بھوت نظر نہ آتے تو ہم غافل پڑے سوتے رہ جاتے۔ استاد پیڈرو کے ساتھیوں کی بجائے ہماری لاشیں اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ حیران کن حضرت شہزادہ گلفام عرف یوسف ثانی کا نمودار ہونا تھا۔ اگر وہ وہاں موجود تھا تو کیوں موجود تھا؟ محمد خان نے اس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا تھا کہ معلوم نہیں کہاں بھٹک رہا ہوگا، مگر وہ ہمیشہ ہمارے آس پاس ہی پایا گیا، ہر وقت مدد کے لیے بالکل کسی جن کی طرح نمودار ہوا اور ہمیں مصیبت سے بچا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ جن محمد خان کے قبضے میں تھا، اسی کے احکام کا پابند تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھوتوں کے وجود کو تسلیم کرنے پر تیار تھا، مگر میں یہ تسلیم کر سکتا تھا کہ آدھی رات کے بعد یوسف ثانی کا آنا اور ایک خفیہ راستے سے گزار کے ہمیں اپنے ریلوے کے اس ریسٹ ہاؤس تک لے آنا کوئی اتفاقیہ بات تھی۔ اچانک اس فولادی کمرے کا دروازہ نیچے گرا۔ دھماکے سے میں ہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص اچھل پڑا۔ گل ایک چیخ مار کر رابعہ اور نازو کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ ان سب کی پھٹی پھٹی آنکھیں یوسف ثانی پر جم گئی تھی۔ وہ بڑے مکروب معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کسی نے اس ناقابل شکست دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کے مکفل کر دیا ہو۔ اس فولادی دیوار والے زندان سے باہر جانے کا یہی ایک راستہ تھا جو اب بند ہو چکا تھا۔ تحفظ اور سلامتی کا خیال ایک سراب ثابت ہوا تھا۔ یوسف ثانی کے روپ میں وہ ہماری شامت اعمال تھی جو ہمیں گھیر کر یہاں لے آئی تھی، اور جس شکل پر ہمیں ناز تھا وہ دام خم رنگ زمیں کے فریب میں آ گئی تھی۔ ہم سب اسی طرح پکڑے جا چکے تھے جیسے بلی کے پنجوں سے بچ نکلنے والا چوہا اپنی گردن خود ہی چوہے دان میں پھنسا لے۔ میرے لیے یہ ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ ایک ساتھ ہم سب کی نظر دوستی کے پردے میں نہا دشمن کو پہچاننے سے قاصر رہی، لیکن آہنی دروازے کو کھولنے کی امکانہ دیوانہ وار کوشش میں ناکامی کے بعد میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کیے بنا چارہ نہ رہا کہ ہم نے
محمد خان اور یوسف ثانی پر بھروسہ کرنے میں اجلت نہ کی ہوتی تو دلاور اور تریونی جیسے شکاری اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہوتے۔ باہر سے اجنبی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے ریوالور نکال دیا۔ ان حالات میں ہم سب کسی مشورے کے بغیر ایک ہی مقصد کے حصول پر متفق ہو چکے تھے، اور یہ مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مقابلے کے بغیر ہم خود کو دشمن کے حوالے نہ کریں اور خود مرنے سے پہلے انہیں مار ڈالیں جو خود کو مارے آستین ثابت کر چکے تھے۔ یوسف ثانی کی ہنسی نے مجھے مشتعل کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم کو پہچاننے میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، محسن نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن اس کا خمیازہ ہم اکیلے ادا نہیں کریں گے۔ محمد خان نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، خدا کے لیے عقل سے کام لو، میری بات تو سن لو پہلے۔ میں نے پلٹ کر کہا، ذلیل بے ضمیر ڈاکو، تیری کیا بات سنوں میں؟ تو نے ہی پشت میں یہ خنجر گھونپا ہے۔ میں نے یوسف ثانی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پٹاخے کی طرح اچھل کر بولا، آج آپ نے فرما دیا ہے خنجر، اب نظر آتا ہے مجھے یہ ڈینجر کہ کسی دن آپ مجھے بنا دیں گے کنجر۔ محسن نے کہا، کنجر ہی نہیں، تم کمینے اور دغا باز بھی ہو۔ تم نے ہمارا اعتماد حاصل کیا اور پھر یہاں لے آئے گرفتار کرانے کے لیے۔ محمد خان نے کہا، تم لوگ غلط فہمی میں عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، ہم عقل سے کام لیتے تو یہ نوبت ہی کیوں آتی خان صاحب؟ غالب نے جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھ کر کہا، تریونی اور دلاور سے کتنا مال ملا تجھے لالچی کتے، اور تیرے اس پلے کو کیا ملا؟ محسن نے یوسف ثانی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، تم نے ان سے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر لی، ضمانت حاصل نہیں کی۔ اب جو بھی ہم تک پہنچے گا پہلے تمہاری لاش پر سے گزرے گا، پھر بھی وہ ہمیں گرفتار نہیں کر سکے گا، ہماری لاشوں پر اختیار ہوگا اس کا۔ محمد خان نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے ریوالور ہلا کے اشارہ کیا، تم دونوں ادھر آ جاؤ دروازے کے سامنے۔ یوسف ثانی جو منہ کھولے کھڑا تھر تھر کانپنے میں مصروف تھا، ایک دم چلانے لگا، توقف جناب عالی، یہ ہے آپ کی خام خیالی۔ اب نازو بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس نے پیچھے سے یوسف ثانی کی ایک لات ماری، خام خیالی کے بچے، اب تو ہمیں اور بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ یوسف دروازے کے قریب جا کے سجدہ ریز ہوا، اس کی ٹوپی اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور اس کا پھندنا جو ٹوپی کے نیچے چھپا ہوا تھا نہ جانے کیسے 1 فٹ اوپر کسی کیل میں اٹک کے لہرانے لگا۔ یوسف ثانی نے ایک ایسی چیخ ماری جو پرانے کوئلے سے چلنے والے ریلوے کے کالے انجن کی سیٹی کی طرح تھی، لیکن وہ حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ کھڑا بھی ہو گیا۔ اس نے پھندنے کو پھر اپنے سر پر رکھا اور ٹوپی کو جھاڑ کے سر پر ڈکنے کی طرح جما دیا۔ آہ، اگر یہ کاسے سر ٹوٹ جاتا، ہمارا آپ کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا، یہ پانی کا بلبلا پھوٹ جاتا۔ میں نے کہا، بند کرو یہ بکواس کمینے لالچی پیسے کے غلام۔ اس نے خود پر رکت طاری کر لی، فیصلے میں اجلت سے نہ لیں کام، سر کو پاپوش مبارک سے بچائیں سر عام، ناچیز کا آزار بار کریں قتل عام، لیکن اس پر نہ دھریں ایسا الزام کہ لالچ میں بندہ کرتا ہے نیلام، آبا و اجداد کا نیک نام اور کہلا سکتا ہے نمک حرام۔ معلوم نہیں اس کی جذباتی اپیل میں کیا بات تھی کہ جس نے مجھے روک لیا اور میں اس کے جھانپڑ مارنے سے باز رہا۔ وہ حد درجہ بے وقوف نظر آنے والا ایسا معصوم بن گیا تھا کہ میں نے اس کی تک بندی سن لی اور یہ مہلت بھی میرے غصے کی آگ کو سرد کرنے کا سبب بن گئی۔ میں نے کہا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کس نے بند کیا ہے یہ دروازہ؟ ایسے تو سب ہیں یا مفلس و کلاش، لیکن ان میں چند ایسے ہیں بدماش، فدوی کو ستانے کے بہانے کرتے ہیں تلاش۔ یوسف ثانی نے فریاد کرتے ہوئے کہا، اب میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کسی نے شرارت میں باہر سے دروازہ بند کیا ہے؟ اس کے قبضے ہیں اتنے ڈھیلے سرکار کہ دروازہ ہو گیا ہے خود کار، دن میں گر پڑتا ہے 100 بار، کبھی سن لے آواز کوئی نابکار تو کنڈی لگا کے ہو جاتا ہے فرار۔ حضور اتنے نہ ہوں بے قرار، کچھ دیر فرمائیں انتظار، ابھی آ جاتا ہے چوکیدار۔ یوسف ثانی کی وضاحت نے اس صورتحال کو یک لخت ہم سب کے لیے باعث شرمندگی بنا دیا تھا۔ نازو سب سے زیادہ خفیف تھی، جس نے مشتعل ہو کے اسے لات رسید کر دی تھی۔ وہ اب رابعہ اور گل کے ساتھ بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی اور مجھ سے زیادہ پیشیمان نظر آ رہی تھی۔ گل مسکرا رہی تھی اور رابعہ خاموش تھی۔ خود میں نے یوسف ثانی کے علاوہ محمد خان سے بہت کچھ کہہ دیا تھا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یوسف ثانی اب 1 فٹ لمبے لوہے کے پائپ سے دروازے کو مسلسل بچا رہا تھا اور اس کی کرخت آواز اندر ایسے گونج رہی تھی کہ سب کے کان خراب کر رہی تھی۔ شاید وہ ہر بار قید ہو جانے کے بعد اپنے محلے والوں کو
اسی طرح SOS دینے کا عادی تھا۔ 1 منٹ بعد کسی نے باہر سے چلا کے کہا، ابے سن لیا بھوت کے بچے، ذرا دم لے۔ یوسف ثانی نے ویگن کی دیوار کو کوٹنے کا عمل موقوف کیا تو مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ 1 منٹ کا وہ شور سخت اعصاب شکن ثابت ہوا تھا۔ لڑکیاں تو باقاعدہ دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر سے کسی نے کنڈی کھسکائی اور پھر دروازے کو تھوڑا سا اٹھایا۔ آدھی رات کو اللہ مچا کے سارا محلہ کو جگائے دیے ہو، کسی نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی ہم تم کا اندر آئی کے۔ اس نے نہایت نامناسب الفاظ میں بتایا کہ اندر آ کے وہ کیا کرے گا۔ حضرت جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ صبح صادق ہے یا آدھی رات؟ ہمارے ساتھ کس نے کی ہے یہ واردات؟ ہمارے مہمان ہیں کچھ معزز خواتین و حضرات۔ باہر سے سب کو بند کر گیا کوئی بدذات۔ اندر جھانکنے والے نے غور سے ہمیں دیکھا اور کچھ حیران ہوا۔ تاہم اس کے دوسرے ساتھی بھی جو یوسف ثانی کے الارم سے جاگ اٹھے تھے ناشائستہ گفتگو کر رہے تھے، اور جواب میں یوسف ثانی انہیں قافیے کے ساتھ مادر پیتر آزاد شاعری سے نواز رہا تھا۔ بلاخر وہ لوگ چلے گئے اور دروازہ پھر کھل گیا۔ اس مرتبہ یوسف ثانی نے اس لوہے کے پائپ کی مدد سے ایسا بندوبست کیا کہ دروازہ پھر گرے تو بند نہ ہو۔ باہر ابھی اندھیرا تھا لیکن صبح کا اجالا تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ریلوے لائن کے آس پاس کی آبادی میں کہیں کہیں خلچل نظر آنے لگی تھی۔ ریوالور کو بہت پہلے ہی میں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ اب میں نے محمد خان کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مجھے رنجیدہ نظر آیا۔ میں نے کہا، خان صاحب تم یقیناً بہت ناراض ہو اور تمہیں حق حاصل ہے ناراض ہونے کا۔ محمد خان پھٹ پڑا۔ قسم اللہ کی بہت برداشت کیا میں نے، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو تھا۔ میں خونی خان نہیں رہا، تمہارا ماتحت ہوں، تم باس ہو۔ میں نے خود اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم دوست ہو ہمارے؟ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، الو کا پٹھا ہوں میں، قسم اللہ کی۔ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، یار بیلی گھر بار لوٹ مار کا دھندا، اور اس کا اچھا سلا دیا تم نے کہ اعتبار بھی نہیں کیا۔ اتنی جلدی بتا دیا کہ تمہاری نظر میں میرا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا، خان ہم سب شرمندہ ہیں، مجھ سے غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے کہ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں گالیاں دی۔ غالب نے کہا، میں مجرم ہوں تمہارا، تم معاف کر سکتے ہو تو کرو۔ محسن نے کہا، خان بھائی ایک بار ہمارا قصور بخش دو۔ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ قسم اللہ کی اپن کون ہوتے ہیں کسی کو معاف کرنے والے؟ اپن تو خود بہت گناہ گار ہیں۔ سوچا تھا کہ سب کے ساتھ رہنے سے عزت ملے گی، لیکن ایک ذلیل بے ضمیر ڈاکو لالچی کتا، اس کو خونی خان ہی رہنا چاہیے۔ یہ گل تھی جس نے محمد خان کے پتھر ہو جانے والے دل کو موم کیا۔ وہ ایک دم اٹھی اور محمد خان کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم واپس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہے جتنا میرے بھائی شیش ناگ کو تھا۔ مجھے بہت خیال ہے تمہارا۔ محمد خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گل سے نظریں بچانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، تم پھر خونی خان بن جاؤ، میں ناگ منی بن کے اپنے بھائی کا ساتھ دوں گی، ہم دونوں مل کے ڈاکے ڈالیں گے۔ گل بانو، محمد خان چلایا، قسم اللہ کی اب ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی بات پھر مت کرنا میرے سامنے، میں نہیں جاؤں گا، کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ خواہ تم سب مل کے مجھے ذلیل کرو، مجھے گالیاں دو یا مجھے مارو، کتے سے بدتر سلوک کرو میرے ساتھ، مگر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ تو گل بانو ہی رہے۔ میں تجھے کبھی ناگ منی نہیں بننے دوں گا، جان سے مار دوں گا تجھے اگر پھر ایسی بات کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گل بانو کی وجہ ہی سے محمد خان نے ہماری جان بخش دی تھی، اور اس دن ہی سے اس ڈاکو کے دل میں ایک ڈاکو کی بہن کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ مگر اس وقت جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ ناقابل یقین تھا۔ محمد خان نے گل کو بالکل بڑے بھائی کی طرح گلے سے لگا لیا تھا اور اسے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ دلاسے دے رہا تھا، اور گل رو رہی تھی، اور یہ ایسا منظر تھا جس نے ذہنی طور پر مجھے بھی سخت جذباتی کر دیا تھا۔ میں غالب اور محسن ایک ساتھ محمد خان سے چمٹ گئے اور طرف سے محسور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ ارے بھائی چھوڑو مجھے، میں نے کہا، ہم تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب تم کہو گے کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا۔ قسم اللہ کی جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کیسی؟ اور ہم سب یار بیلی ہیں، بھائی ہیں، آپس میں جھگڑا بھی تو ہو جاتا ہے ساتھ رہنے میں۔ وہ ہنسنے لگا۔ غالب بولا، نہیں ایسے نہیں، تم کہو کہ معاف کیا۔ موسی نے کہا۔ محمد خان نے بڑی مشکل سے کہا، اچھا معاف کیا، کہہ کے جان چھڑائی تو ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔
حضرت یوسف ثانی ابھی تک دم بخود کھڑے تھے اور یہ طے کرنے سے قاصر تھے کہ اس صورتحال میں جو ان کی وجہ سے پیدا ہوئی انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ آدمی ڈھیٹ تھا یا لوگوں کی خیر زیادتی کو برداشت کرنے کا غیر معمولی حوصلہ رکھتا تھا کہ اس نے ابھی تک نازو کے جارحانہ رویے کے خلاف کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا تھا۔ محمد خان نے غلط فہمی کو بھی عدم اعتماد کا مظاہرہ سمجھا، اور اگر اسے گل کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ ہمیں چھوڑ کر اپنی دنیا میں لوٹ جاتا۔ لیکن یوسف ثانی نے نازو کی لات کے جواب میں کوئی بات تک نہ کی تھی۔ خود نازو نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اوپر اٹھا لیا۔ وہ 4.5 فٹ کا آدمی خود کو نازو کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہوا میں لاتیں چلا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی ٹوپی اتر گئی اور پھندنا سر سے پھسل کے فرش پر جا گرا۔ مجھے معاف کر دو یوسف ثانی، نازو نے کہا۔ اجی کیا کرتی ہیں خاتون، ناحق ہو جائے گا اس غریب کا خون، خدارا لیجیے ہوش کے ناخن۔ اس نے اپنی منحنی آواز میں بلبلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پر سوار ہے جنون؟ نازو نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گی، کہو کہ تم نے معاف کیا۔ یوسف ثانی کا خفت اور گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ ایک لڑکی نے اسے یوں اٹھا رکھا تھا جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ آہ اف، اے ستم پسند دراز دست سینہ، اب تو آنے لگا ہے موت کا پسینہ۔ آغوش محبوب میں جان سے گزر جائے یہ کمینہ، دریائے حسن میں غرق کو اپنا سفینہ، اسی مقصد کے لیے تھا اپنا جینا۔ مگر نازو نے گھبرا کے اسے چھوڑ دیا، اس کا رنگ لال پڑ گیا تھا۔ بڑے ڈھیٹ ہو جی تم تو، میں نے کہہ کر مار کے غالب سے کہا۔ لے بھائی تیرا تو ایک رقیب پیدا ہو گیا، کیا حسن پرست نگاہ پائی ہے شہزادہ گلفام نے۔ محسن نے کہا اور کیا جان اثار پر ستار ملا ہے نازو کو، یہیں مر جانے پر تیار تھا۔ واہ، آغوش محبوب میں جان سے گزر جائے یہ کمینہ، اسی مقصد کے لیے تھا اپنا جینا، کیا جذبات ہیں۔ غالب نے آپ بھر کے نازو کی طرف دیکھا۔ اچھا بھائی، تمہیں ہم سے بھی زیادہ چاہنے والا مل گیا۔ نازو کا رنگ گلابی ہونے لگا۔ اب اس کی حالت پر رابعہ اور گل بھی ہنس رہی تھی اور محمد خان مسکرا رہا تھا۔ صرف یوسف ثانی تھا جس کو احساس نہیں تھا کہ کون کس سے کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے پھندنے اور ٹوپی کو جھاڑ رہا تھا اور زیر لب ٹوپی سے نہ جانے کیا کچھ کہتا جا رہا تھا۔ غالب نے کہا یار یوسف ثانی، تمہاری خاطر ہم تو اپنے عشق سے دست بردار ہو چکے ہیں، مگر تم سوچ لو ابھی بھی وقت ہے، انتخاب تینوں کو اچھی طرح دیکھ کر کرو، کہیں بعد میں دل کسی اور پر نہ آ جائے۔ میں نے کہا ویسے تمہیں تینوں پسند ہوں تب بھی کوئی بات نہیں، ہم سب دوستی میں قربانی دے سکتے ہیں، تم تینوں کے عشق کا چارج لے سکتے ہو۔ موسی نے کہا اور شرع کی روح سے تمہارے لیے مزید ایک ہی گنجائش باقی رہے گی، بلال یہ 3 مبارک۔ اس نے کورنش بجا کے اپنے لال پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اب ناچیز کیسے کریں انتخاب، جہاں ایک سے ایک ہو لاجواب، ہر ذرہ ہو آفتاب، سب پہ آتا ہے یہ دل خانہ خراب، عشق میں کیا شریعت کا حساب اور کیسا ایجاب۔ یوسف ثانی کی بات پر سب کو اتنی ہنسی آئی کہ کچھ دیر پہلے کی ساری کشیدگی اور کلفت دور ہو گئی۔ ہم پرسکون ہو کے بیٹھے تو خواتین نے یوسف ثانی کے ساتھ کچن کا رخ کیا اور ذرا سی دیر میں گرم چائے آ گئی۔ ہم سب دادا دم ہو گئے۔ میں نے بھی جوتے اتار کے پاؤں پھیلائے اور وہ سگریٹ لے لی جو محسن نے مجھے جلا کر دی تھی۔ ایک بار پھر ہمیں تحفظ کی آسودگی کا احساس ملا۔ ریلوے کی ایک بوگی پر مشتمل اس کار کی فضا میں اجنبیت نہیں تھی اور کسی آسیب کا خوف نہ تھا۔ گزری ہوئی رات کے واقعات کا تصور اب کسی دہشت ناک خواب کی طرح لگتا تھا۔ اس رات کے ختم ہونے تک ہم اپنی زندگی کے ایسے تجربات سے گزرے تھے جو ناقابل یقین بھی تھے اور حقیقی بھی۔ میں نے غالب اور محسن کو بتایا کہ کس طرح ہماری ملاقات پہلے رائے بہادر بدری پرشاد سے اور ان کی بیوی کی بھٹکتی روح سے ہوئی تھی، اور پھر ان کی بیٹی کے ایک چاہنے والے کی روح سے۔ ہم سب میں سے کوئی بھی جن بھوت اور ارواح کے مادی وجود کا قائل نہ تھا، اور کسی کو زندگی میں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھ کے تسلیم کر لیتا، مگر وہ مجھے اور رابعہ کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسے میرا وہم اور رابعہ کے تصور کا کرشمہ بھی قرار نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ جو کچھ ہم نے بھی دیکھا اور سنا تھا اس کی تصدیق حالات اور واقعات سے ہوئی تھی۔ محمد خان نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو اس نے دوسروں سے سنی تھی، اس ساسیب زدہ حویلی سے منسوب تھی، لیکن ہمیں خود بدری پرشاد نے بتائی تھی۔ سب سے زیادہ سنسنی ایک پرانی ٹافی اور آدھی جلی ہوئی سگریٹ نے پھیلائی تھی۔ یہ مادی شہادت تھی جسے وہم کا کرشمہ یا تصور کی پیداوار نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ باری باری سب نے سگریٹ کا اور ٹافی کا معائنہ کیا۔ خواتین دم بخود بیٹھی رہیں۔ موسی نے کہا بھائی اپنی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی،
عقل کی کوئی بات پہلے کب سمجھی ہے تم نے؟ غالب نے کہا۔ تم کوئی عقل کی بات کر کے دیکھو، محسن نے فوراً جواب دیا۔ آج تک تو کی نہیں کہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا۔ تمہاری ناقص عقل اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتی کہ اس حویلی میں بھوت تھے؟ غالب نے کہا۔ خواتین مل چکی ہیں ان سے، میں نے آج تک کوئی بھوت نہیں دیکھا۔ تم نے تو بہت کچھ نہیں دیکھا، مثلاً ایٹم بم، مگر ایٹم بم ہوتا ہے۔ غالب نے میز پر مکہ مار کے دلیل دی۔ میں نے ایٹم بم کی تصویر دیکھی ہے، محسن نے میز پر مکہ مار کے کہا۔ تم مجھے بھوت کی تصویر دکھا دو، میں مان لوں گا۔ میں تمہیں آئینہ دکھا سکتا ہوں، تمہاری تصویر اس وقت نہیں میرے پاس۔ میں نے کہا حضرات، ہمارا مسئلہ بھوت نہیں ہے، جس کا دل چاہے اعتبار کرے، جو تجربہ کرنا چاہے وہ آج رات پھر اس حویلی میں جا کر دیکھ لے۔ میں ایسے کسی بھوت سے نہیں ڈرتا، محسن نے غالب کو گھورتے ہوئے اعلان کیا۔ جو سگریٹ اور ٹافیاں پیش کرتا ہو۔ سگریٹ اور ٹافی ٹھوس شہادت ہے، غالب نے کہا، مگر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ کسی بھوت کا تحفہ ہے؟ تو کیا سکندر اور رابعہ دوسری جنگ عظیم میں شرکت کرنے گئے تھے؟ یہ چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ ان کو حویلی میں کہیں پڑی ہوئی ملی ہوں گی، محسن بولا۔ بھوت ہم نے بھی دیکھا تھا، نازو نے کہا۔ کیوں گل؟ ہاں، گل نے کہا۔ چلو تم دونوں بھوت کا حلیہ بتاؤ، الگ الگ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ آخر کب تک یہ بحث چلے گی بھوتوں پر؟ باڑ میں گئے بھوت، میں بھوتوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، غالب نے کنکیوں سے نازو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میرے خسر محترم خود ایک بھوت ہیں۔ اب اندیشہ نک سے امن پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے فوراً خواتین کو حکم دیا کہ وہ ناشتہ بنائیں۔ محمد خان بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اب سو چکا تھا۔ نازو نے اٹھتے ہوئے کہا، پہلے میں غالب کا آملیٹ بناؤں گی۔ غالب نے دفاعی پوزیشن لے لی۔ صحیح جملہ یہ ہوگا عزیزہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے غالب کے لیے مرغی کے 2 انڈوں کا آملیٹ بناؤں گی اور بقلم خود اسے کھلاؤں گی۔ یہ حضرت یوسف ثانی کہاں ہے؟ محسن نے اچانک کہا۔ میں نے کہا، ہاں، میزبان کہاں گیا؟ غالب نے کہا، مہمانوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا، گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ رابعہ نے کہا، وہ ناشتہ لینے گیا ہے۔ اچھا، تم لوگ اتنی دیر میں نہا دھو کے کپڑے وغیرہ بدل لو تاکہ ہماری باری آئی، محسن نے کہا۔ ریلوے ویگن کا دروازہ تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا، جس میں سے دن کا اجالا صاف نظر آ رہا تھا۔ صبح کی سنہری دھوپ اب رو پھیلی ہو چکی تھی۔ ارد گرد رہنے والوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ شہزادہ گلفام کے گھر مہمان ہیں۔ کئی بار میں نے متجسس عورتوں اور بچوں کو بوگی کے اندر جھانکتے پایا۔ وہ چوری چھپے قریب آ کر سر کو تھوڑا سا اٹھا کے اندر کے نیم تاریک ماحول میں اجنبی چہروں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے، اور جیسے یہ احساس ہوتا کہ ہم میں سے کسی نے انہیں دیکھ لیا ہے، وہ غائب ہو جاتے۔ یوسف ثانی اپنے اس محلے میں شہزادہ گلفام کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نام میں نے کئی بار سنا۔ آدھے کھلے ہوئے دروازے سے خاصی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اگر اسے پورا کھول دیا جاتا تو وہ فولادی دیواروں والا کمرہ زیادہ روشن ہو جاتا، مگر ہماری پرائیویسی کا احساس باقی نہ رہتا۔ دروازے کو پورا کھولنے میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں وہ پھر نہ گر پڑے۔ میں نے اور موسی نے اس کے خود کار نظام کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ خواتین کی طرف سے مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ کچن اور باتھ روم میں اندھیرا ہے۔ نازو اور رابعہ کچن میں گھسی ہوئی چائے بنانے کے کام میں مصروف عمل تھی، مگر اس سے زیادہ بھوتوں پر یقین کامل کا اظہار کر رہی تھی، اور ان کا موضوع سخن کبھی بھوت ہو جاتے اور کبھی چوہے۔ رابعہ کے خیال تھا کہ وہ بھی بھوت تھے۔ نازو نے اس خیال کی تائید کی کہ بھوت کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ گل ابھی باتھ روم میں ہی تھی کہ کسی نے باعث خاک لگائی، پھر دروازہ بجایا۔ اس سے دروازے کو روکنے والا لوہے کا پائپ نکل گیا، دروازہ پھر گرا اور اندر اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دروازے کو اٹھا کے پھر پائپ کا سہارا فراہم کیا اور اس شخص کو دیکھا جو ننگ تڑنگ اپنے کالے سیاہ پسینے سے چمکتے جسم کو دورہ کیے کمر پر پانی سے بھری مشک لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ نصف دھوتی جو کمر سے گھٹنوں تک پہنچتی تھی پانی میں بھیگ چکی تھی۔ اس نے سلام کے انداز میں ہاتھ اٹھا کے کہا، وڑکم۔ چنانچہ میں نے جواب میں وڑکم کہنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ یہ سلام تھا جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ اس کی باقی باتیں میرے سر پر سے گزر گئی، مگر میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے مشک پہلے اوپر رکھی، پھر خود اوپر آیا اور مشک اٹھا کے باتھ روم کی طرف مڑا۔ گل باہر آ چکی تھی اور بہت نکھری ہوئی لگتی تھی۔ ماشکی نے مشک کو تار کول کے ایک ڈرم میں خالی کیا جو باتھ روم کے کونے میں رکھا ہوا تھا، اور پھر کچھ کہہ گیا۔ کیا یہ پیسے مانگ رہا تھا؟ محسن نے سر کھجا کے کہا، نہیں، کچھ اور بات تھی، میں نے کہا۔ ماشکی نے پلٹ کے کہا،
ہم بولا پانی اور لائے گا، ایک دم فری اور چلا گیا۔ ہم دونوں شرمندہ ہوئے۔ ماشکی نے کم سے کم الفاظ میں بھی اپنی مہمان نوازی کے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ پانی یہاں مفت میں ملنے والی چیز نہیں تھی۔ دور دور کے نلکوں سے صرف ماشکی ہی واٹر سپلائی کا ذریعہ تھے، لیکن ان کی خدمات صرف وہی حاصل کرتے تھے جو استطاعت رکھتے تھے۔ بیشتر لوگ اپنے بچوں کو یا عورتوں کو صبح و شام پانی حاصل کرنے کے لیے نلکوں پر قطاروں میں کھڑا رکھنے پر مجبور تھے۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں پانی کی کمی نہیں ہوگی، مہمانوں کے لیے یہ سروس وہ مفت فراہم کرے گا۔ غسل کرتے ہوئے میں نے باتھ روم کی بناوٹ پر غور کیا۔ یوسف ثانی نے جو گوشہ نہانے کے لیے مختص کیا، اس کے فرش میں ایک سوراخ تھا جس کو دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور میں نے کیا۔ غالباً غسل کے دوران استعمال ہونے والا پانی نیچے غلاظت کو جمع ہونے نہیں دیتا تھا اور بہا کے کہیں لے جاتا تھا۔ اگرچہ اس میں شاور یا نلکے نہیں تھے، مگر یہ ہر لحاظ سے مکمل صاف ستھرا باتھ روم تھا۔ اسے اٹیچ باتھ بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ پانی وافر تھا، چنانچہ نہا کے مجھے بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ میں باہر نکلا تو ایک بچی کو بڑی پھرتی کے ساتھ عمومی صفائی میں مصروف پایا، لیکن وہ بچی نہیں تھی۔ 4 فٹ کی دبلی پتلی عورت تھی جس نے ہندو سٹائل میں سفید سوتی ساڑی باندھ رکھی تھی اور بندیا بھی لگا رکھی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن بال حیرت انگیز طور پر لمبے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، مگر اس نے کاجل اور سرمے کی لکیر سے انہیں قابل قبول بنا دیا تھا۔ رابعہ نے مجھے مسکراتے ہوئے بتایا، یہ ہے جو لیکھا۔ کیا؟ جو لیکھا؟ جو نہ لے وہ نہ کھا، میں بولا۔ ہمارا نام بابو، عورت نے پلٹ کے کہا۔ جو لیکھا۔ مجھے بھی اختیار ہنسی آئی۔ زلیخا، یوسف زلیخا، ارے واہ! زلیخا کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے نام میں ایسی کیا بات ہے اس پر ہم سب یوں دانت نکال کے کھی کر رہے ہیں۔ اس نے جھاڑو لہرا کے متانے سے کہا، کیا بات ہے جی؟ کیا ہم تم کو الو لگت ہے؟ سینگ نظر آوت ہے ہمارے سر پر؟ رابعہ نے کہا، تم یوسف کی کیا لگتی ہو؟ ہم کوئی یوسف کا نہ ہی جانت ہے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نازو نے کہا، شہزادہ گلفام سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس نے ایک آ بھر کے کہا، ہم پیار کرت ہیں اس سے۔ اس دوستوں کی اظہار محبت اور اعتراف عشق نے ہم سب کو چونکا دیا۔ اس کے بعد مذاق کی کوئی بات نہ رہی۔